اب سر میرا سوال یہ ہے سر کہ ہمیں اپنے انسان سر 4 حصوں پہ تقسیم ہے، اور یہ سارے ہماری مسلم فلسفی سائیکالوجی اور ماڈرن سائیکالوجی بھی اس کو مان رہی ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر سکی کہ ہم باڈی ہیں، ہم سر باڈی کے ساتھ ساتھ مائنڈ ہیں، ہم ہارٹ ہیں، ہم سول ہیں، یعنی ہمارے عقل کی بھی دنیا، ایموشنز کی بھی دنیا، روح کی بھی دنیا ہے، اور ہمارے جسم کی بھی دنیا ہے۔ اب سر جسم کے لیے جم چلا جاتا ہے بندہ، انٹلیکٹ کے لیے سر ہم نے بڑی بات چیت کی ہے کہ انٹلیکٹ کے لیے ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے۔ میں سر ایک بڑے ہٹ کے 2 موضوعات پہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی ایموشنل ڈوز کہاں سے اور کیسے لینی چاہیے، جو ہمارے دل کو چاہیے، جس پہ سر بات ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا ہماری فلموں کا عشق جو ہے وہ شادی والا عشق ہے صرف سر، اس میں اور کوئی ایموشنز کی بات ہی نہیں، حالانکہ ماں اور بیٹے کے درمیان میں بھی ایموشنز ہیں۔ اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ سول کی جو فوڈ ہے، سول کے جو نٹس ہیں، سول کے جو کہہ لیجئے ڈوز ہے، اس کو کہاں سے حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ زیادہ تر جو دنیا کا جو بازار ہے نا، اس میں روح کا سودا بیچنے والے ایکچولی تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ اس سودے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ نا بڑا پرسنلائزڈ ہوتا ہے۔ مثلا یہ ٹیبل ہے نا، یہ دنیا میں اسی طرح کے ٹیبل ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ ہم نے پانی پیا ہے تو پانی بھی اب نیسلے بنا رہا ہے، تو اسی طرح کا ہی بنا رہا ہے۔ تو جو آپ نے پہلی مثالیں دی نا، تو ان کی جو پروڈکٹس ہیں نا وہ بڑی سٹینڈرڈائزڈ ہیں۔ تو آپ نے اگر فزیکل لینا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یار پروٹینز ہیں، وائٹامنز ہیں، اور مل جائیں گی۔ آپ نے نالج کے بارے میں لینا ہے تو نالج بھی اب سٹینڈرڈائزڈ ہی ہے۔ آپ نے فزکس پڑھنی ہے تو وہ ایک ہی اس کے فارمولے ہیں نا، انجینئرنگ پڑھ۔ لیکن جب بات جاتی ہے نا سول تک، تو تب میچنگ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو سول کی ہمارے پاس ایک بہت ہی سٹینڈرڈائزڈ فارم موجود ہے، پراپر فارم موجود ہے، وہ ہے ظاہر ہے ریلیجن، ٹھیک ہو گیا؟ ریلیجن، لیکن ریلیجن نہ صرف سول کی چیز ہے، وہ باڈی کی بھی ہے کیونکہ مکمل ضابطہ حیات۔ لیکن ریلیجن کا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے نا، وہ جو سول کا فوڈ ہے میری نظر میں، وہ تو فیتھ ہے۔ اور یہ کوئی ہمارے ریلیجن تک میرے خیال میں محدود نہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ فیتھ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا فیتھ ہے کیا، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی فیتھ کیا ہے، تو ایکچولی وہ جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پتہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے فیتھ کیا ہے۔ کیونکہ جو فیتھ دینے والا ان کو بتائے گا، جو مطلب پروموٹ کرنے والا یا سلوشن دینے والا، وہ اپنے حساب سے بتائے گا۔ تو جو ہمارے سول کا کرائسس ہے، جو ہماری ایموشنز کا کرائسس ہے نا، وہ میرا خیال ہے میچنگ کا کرائسس ہے۔ آپ کے ذہن میں جو سول کا یا روح کی جو حل ہوگا، وہ میرے ذہن میں نہیں ہوگا، تو اس کے نتیجے میں یہ کانفلکٹ آئے گا، کیونکہ باقی چیزوں کی جو پروڈکٹ ہے نا وہ سٹینڈرڈائزڈ ہے، اس کی پروڈکٹ بڑی پرسنلائزڈ ہے۔ تو اس کے لیے بزرگ بھی یہی کہتے ہیں، میں جن کو اس حوالے سے جانتا ہوں، کہ اس کے لیے ایفرٹ بڑی کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ ایفرٹ ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں شارٹ کٹ، ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں اکیڈمی، ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں گائیڈ، ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں ٹیسٹ پیپر۔ وہ پہلے ہوتی تھی ہمارے زمانے میں گیٹ تھرو گائیڈس، جس کو ہم گٹ تھرو گائیڈ پڑھا کرتے تھے اس وقت اردو میں نا، تو ہم گیٹ تھرو جانا چاہتے، تو ہم کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، اور ہم وہ شارٹ کٹ والی چیزیں مانگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یار اس طرح کر لو تو کچھ ہو جائے گا، اس کے پاس بیٹھ جاؤ تو کچھ ہو جائے گا۔ وہ ہم پھر جب نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کبھی ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ جو دوائی دے رہے ہیں وہ بیماری ہمیں ہے یا نہیں، مگر یہ جو بیماری کی تشخیص ہے نا، یہ کرنی پڑتی خود، تو اپنا ڈاکٹر بننا پڑتا ہے خود۔ جب وہ بندہ اپنا ڈاکٹر بنتا ہے نا، تو بندہ تھوڑا سا نا وہ ہو جاتا ہے، کیا کہہ لیں، باعث ہو جاتا ہے، تو اپنے اندر خامیاں ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، خوبیاں ڈھونڈنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اب جب آپ اپنا تشخیص خود کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں،
تو یہ ایک پرسنلائزڈ پروڈکٹ چاہیے آپ کو اپنی سول کے لیے. آپ کو اسٹینڈرڈائزڈ اس میں نہیں چلے گا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا چیز موو کرتی ہے. کچھ لوگوں کو میڈیٹیشن موو کرتی ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں جو لوگ کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتے, میڈیٹیشن پہ بلیو کرتے ہیں. اس کے ہو سکتا ہے آپ کو ایون ایکسرسائز آپ کے لیے موو کرتی, ہو سکتا ہے کسی خاص طرح کی قوالی آپ کو موو کرتی ہے, ہو سکتا ہے آپ نیچر آپ کو موو کرتی ہے, اور ہو سکتا ہے کسی کی کمپنی موو کرتی ہے. تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو موو کیا چیز کر رہی ہے. اچھا, جب آپ کو موو کر رہی ہے نا, تو اس کے لیے بھی بڑا ایک نازک سا موقع ہوتا ہے. ایک موو اس طرح کرنا ہوتا ہے جو آپ کو دنیا اور مافیا سے بے خبر کر دے. وہ ہے اسکیپزم, وہ ہے فرار. اس میں جیسے ہم نے پہلے کہا اس میں نشے بھی آ رہے ہیں, اور اس میں وہ بھی یہ بھی فرار ہے کہ آپ کسی کے فالوور اس طرح سے بن جائیں کہ بلائنڈ ہو جائیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اسکیپ کر رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا آپ کو, میں یہ کہتا ہوں کہ جب موو کرتی ہے تو موو اس طرح کرتی ہے کہ پازیٹیو انرجی پیدا کرتی ہے. تو جو سول نے پازیٹیو انرجی پیدا کرنی ہے, تو سول نے یہ نہیں کرنا کہ باقی ساریوں کو ختم کر دینا. جس بندے کی سول میں انرجی ہو نا, اس کے باقی کام بھی اچھے ہوتے ہیں, اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے, اس کا دماغ بھی اچھا چلتا ہے, اس کی فیملی لائف بھی اچھی ہوتی ہے. تو آپ نے جب نے دیکھنا ہے کہ یار یہ کام میں کرتا ہوں, میں صبح اٹھتا ہوں, میں واک کرتا ہوں, میں عبادت کرتا ہوں, تو اس کے نتیجے میں میرے باقی کام بہتر. تو آپ کہتے ہیں یار یہ کام مجھے موو کر رہا ہے. آپ نے فار ایگزامپل موسیقی سنی, اگر یار یہ کام مجھے موو کر رہا ہے. آپ نے یوگا کرنا ہے, یہ کام مجھے موو کر رہا ہے. آپ نے میڈیٹیشن کرنی, تو اس موومنٹ کے نتیجے میں باقی کام آپ کے ٹھیک ہو رہے ہیں. تو یہ اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو انرجی آئے. انرجی پہ بڑا کام ہے اسپرچویلٹی کا, روحانیت کا انرجی پہ بڑا کام ہے. روحانیت بیسیکلی انرجی کو ملٹیپلائی کرنے پہ بلیو کرتی ہے, کہ جس طرح ایک نیوکلیئر فیژن یا فیوژن ہم پڑھتے ہیں نا, تو اس کے نتیجے میں اتنے سے پارٹیکلز اتنی انرجی بسٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی بڑی انرجی بسٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ انرجی جو ہے وہ پازیٹیو انرجی ہو. تو اسکیپزم, جنگلوں میں نکل جانا, اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا, یہ ساری نیگیٹو انرجی ہے. تو اگر آپ کو پازیٹیو انرجی مل رہی ہے, اس کا جو ٹچ سٹون ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ ڈھونڈنا آپ نے خود ہے, اور پروڈکٹ آپ کو پرسنلائز چاہیے. اور پرانے زمانے کے حکیم ہوتے تھے نا, اکثر ان کے پاس جانا تو وہ کہتے تھے اپنی دوائی خود بنائیں. تو وہ آپ 4-5 چیزیں ڈھونڈ کے وہ بنا رہے ہوتے. تو اس میں نا پوڑی نہیں ملے گی, پوڑی سے کام نہیں چلے گا. وہ جو پوڑی بنی ہوئی ہے نا, وہ کسی اور بندے کے لیے بنی تھی. آپ کی بیماری اس سے اور ہو, بلکہ یقیناً اور ہے. کیونکہ اب اس کی وجہ کیا ہے, ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایموشنز اور سول فارم ہوئی ہے نا, اس میں تھوڑا سا فرق بھی ہے, لیکن یہ کہ جو فارمیشن ہوئی ہے نا, وہ آپ کی ایکسپیرینس سے ہوئی ہے. لیکن آپ کا ایکسپیرینس جو ہے نا, وہ اس طرح نہیں ہے کہ بارش ہر ایک کے ایک طرح پڑ رہی ہے. دیکھیے پاکستان میں زیادہ تر جو لوگ رہتے ہیں نا, ان کو سب کو نا بلڈ پریشر ہی ہوگا, کیونکہ حالات تقریباً سب سے مطلب ہے اوور ویلمنگلی زیادہ ہوگا. پاکستان میں ایڈز کم ہوگی کیونکہ لوگوں کا لائف سٹائل ویسا نہیں ہے. دنیا کے کچھ ملکوں میں ایڈز ہوگی, کچھ ملکوں میں پھیپھڑے کے مرض ہوں گے, ہمارے بھی ویسے ہوں گے. پولوشن ہے, تو یہ ایک اسٹینڈرڈائزڈ ہو گیا نا, ایک ہی طرح کا کھانا کھا رہے ہیں. اسی طرح تعلیم بھی, اکثر لوگ کہتے ہیں پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے, وہ ایک علیحدہ سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے نہیں, کیونکہ جس طرح کا تعلیمی نظام ہے اسی طرح کے لوگ نکلیں گے. لیکن جو سول ہے نا, وہ بڑی ایک زیادہ پروسیس سے گزرتی ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے, کون دلا دیا جانے. تو وہ کیسے سمندروں ڈونگے ہو جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ آپ چھوٹے بچے ہیں, آپ کو والد نے ڈانٹا, آپ کی ایموشنز ڈیمیج ہو گئے, آپ نے کسی سے بات ہی نہیں کی, والد نے آپ سے بات نہیں. اب وہ تجربہ ہو گیا, پھر آپ کو ٹیچر نے ڈانٹا, پھر آپ کو کہیں فٹ بال کھیلنے گئے, اس میں ناکامی ہوئی. اب آپ 20-22 سال کی عمر میں وہ ساری چیزیں جب لے کے بیٹھے ہیں, اور آپ کسی بندے کے پاس گئے ہیں کہ یار میرا حال بتاؤ, وہ اس کے پاس اس سے پہلے وہ بندہ آیا تھا جس کو اینگر کے ایشوز تھے, وہ اینگر والی سلوشن آپ کو دے دے گا, چاہے جس فارم میں بھی دے. ٹھیک ہے, اب وہ اینگر والے کا سلوشن ہے, آپ کو اینگر نہیں ہے, آپ کو تو ڈپریشن ٹائپ کوئی چیز ہے. تو وہ آپ اس کو خود نہیں بتا رہے کہ مجھے ایشو کیا ہے, کیونکہ آپ کو پہلی بات ہے خود پتہ بھی نہیں ہے, دوسری بات آپ بتائیں گے بھی تو اس کو تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا, اس کے پاس 4-5 دوائیاں ہی ہیں. تو اس کی دوائی جو ہے نا وہ خود ہی ہے, اور اس کے لیے انٹروسپیکشن ہی ضروری ہے میری نظر میں. اور جو سیلف اویئرنیس اور انٹروسپیکشن ہوتی چلی جائے گی, ایک تو یہ ہے, میں اسے کہتا ہوں, میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں, اسے میں کہتا ہوں ایموشنل کلٹر.
ایک انگریزی کی اصطلاح ہے، یا ایموشنل نوائز، یعنی کہ جذبات کا شور. تو اس کو ذرا سا شور کم کر دیں، تھوڑے چیزوں کو اپنے اندر آرڈرنگ کریں. جس طرح الماری ہے نا، تو الماری میں کپڑے لگاتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں پینٹ سے ایک طرف ہوں، شرٹ سے ایک طرف. اگر یہ ایموشن میرے کون سے ہیں، یہ اینگر والے ایک طرف کر لوں، ہیپینس والے ایک طرف کر لوں، تو آپ کو اپنا آپ جو ہے نا وہ ایک تنظیم آپ کی آنا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کی تنظیم آنا شروع ہو جاتی ہے نا، تب آپ کا کام ذرا آسان ہو جاتا ہے. لیکن آپ اپنا نوائز، اپنا کلٹر، اپنا ڈس آرڈرلینس جب لے کے جاتے ہیں تو کسی سے کیا دلچسپی. اور پھر ایک اور بات ہے، پرسنلائز میں اگر آپ اپنے سنسیئر نہیں ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے آپ سے زیادہ سنسیئر. تو وہ آپ کو یہ اپنے بارے میں سوچنا ہوگا.